تو چند باتیں جو بڑی اہم ہیں اور ضروری ہیں. سب سے پہلی بات، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کا آپ دیدار کریں تو یہ سمجھیں کہ ہم سرکار کا دیدار کر رہے ہیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیدار کریں. اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ موئے مبارک کیسے ملا، کہاں سے ملا. ہم جب پوری تفصیل سے بتاتے ہیں تو پھر اللہ معاف فرمائے، تو ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ بھئی کہانی بڑی اچھی بنائی ہے آپ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان والے ہیں اور محبت والے ہیں تو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، دیدار یعنی سرکار کے منہ مبارک کا، ایمان والوں کا دل اور ذہن کہتا ہے کہ یہ واقعی سچا منہ مبارک ہے. اور وہ آج تک پوچھتے بھی نہیں. جتنے بھی اس کمرے میں موجود ہیں، چاہے ہمارے کارکن حضرات ہیں اور ہیں جتنے بھی ہیں، آج تک ان میں سے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. نہ میں نے خود بتایا تو بتایا، کیونکہ اگر ان کے دل میں اللہ اس کے پیارے محبوب کی محبت اور عشق رسول نہیں ہوتا تو پھر یہ پوچھتے. لیکن عشق اور محبت یہ بتاتی ہے کہ جہاں ہم آئے ہیں یہ میرے آقا کا منہ مبارک ہے. اور ہمارے ہاں جو منہ مبارک شریف ہے وہ داڑھی شریف کا ریش مبارک ہے. اور الحمدللہ تفسیر بہت لمبی ہے. المختصر یہ کہ 15 سال کی عمر سے دعا کی اور 30 سال کی عمر میں سرکار کا کرم ہو گیا. میں نے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے منہ مبارک دے دیں. لوگ مجھ سے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، ارے یہاں تک کہ فون پہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی آپ کے پاس منہ مبارک ہے؟ جی ہمارے پاس منہ مبارک ہے. آپ کی شاخیں نکل رہی ہوں گی؟ میں نے کہا جی ہاں. ایک آپ ہمیں دے دیں. آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا چھوٹی موٹی بات کر رکھی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا سایہ نہیں ہوتا، اور سایہ نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کا سایہ نہیں ہوتا. منہ مبارک میں بار بڑھتے ہیں. اور الحمدللہ جب منہ مبارک شریف کے شاخیں نکلتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے بھئی فلاں صاحب کو دے دی جائے، فلاں صاحب کو دے دی جائے، بلکہ بارگاہ رسالت میں دعا کرتے ہیں کہ حضور جب آپ کے لیے، جیسے ہمارے لیے کہا گیا کہ ہم نے چہرے کو دیکھا تو ہم آپ کو دیا گیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی بڑی چیز کی تمنا رکھ رہے ہیں تو کیا یہ سمجھیں کہ ہم اس قابل ہیں؟ 15 سال کے بعد میں نے رو کر یہ کہا یا رسول اللہ واقعی میں اس قابل نہیں ہوں. اور پھر کرم ہو گیا اور سرکار کا منہ مبارک. فضائل منہ مبارک باہر رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ لے لیں. میں نے مختصر لکھ دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کے لیے کافی عرصہ دعا کی. اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر کے پاس 2 بیٹے تھے، 3 منہ مبارک تھے. جب سامان سب آدھا ہوا تو اس تاجر سے وہ کہا کہ ایک ایک منہ مبارک آپ لیں گے. جب ایک ایک منہ مبارک لیا تو تیسرا تھا، بڑا بیٹا کہنے لگا نعوذ باللہ اس کو بھی اگر تمہیں اتنی محبت ہے تو تینوں منہ مبارک دے دو اور سارا سامان جو تمہیں ملا ہے وہ مجھے دے دو. چھوٹے لڑکے نے وہ تمام سامان جو بھی تھا اس کے حصہ میں دے دیا اور صرف منہ مبارک شریف رکھ لیے. لوگ آتے، زیارت کرتے، تعظیم کرتے. جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ ذکر جمیل میں حضرت علامہ مولانا محمد شفیع قالوی صاحب نے بھی تحریر فرمایا ہے. اور وہ جب اس کا انتقال ہو گیا اس وقت ایک بزرگ سے آقا دو جہاں نے فرمایا جو اس کی قبر پر آئے گا، جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. آپ منہ مبارک شریف کی تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، اور تو انشاءاللہ عزت و احترام کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار آپ کو کتنا نوازتا ہے. اللہ جل شانہ و امن والوں میں ادب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اس سال
آقائے دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی چادر شریف کا ٹکڑا، یہ ذرا آپ اوپر دکھا دیں، یہ چادر شریف کا ٹکڑا الحمدللہ حاصل ہوا ہے، اور اس کی برابر میں اسی سال قبر انور کی تصویر ملی ہے، اور قبر انور کی تصویر جو ہے وہ میں نے لگائی ہے شوکیس میں۔ جب آپ زیارت کریں گے تو آپ کو قبر انور کی تصویر بھی نظر آئے گی اور گنبد خضرا بھی نظر آئے گی، تو بڑے شوق کے ساتھ کریے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بار کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں کری ہیں۔ ایک تو یہ کہ باہر لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، LCD منگائی گئی ہے۔ ہمارے جو یہ اخراجات ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر جو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ چندہ دے دیں، آپ کیا دے رہے ہیں، آپ اتنے پیسے دینے، یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہم پوسٹر میں لکھتے ہیں محب رسول تعاون محب رسول، جن کو رب نے عطا فرمایا وہ خود بخود سرکار کے کرم سے اور وہ دیتے ہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہوں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہاں آ کر دیکھ لیں کہ بالکل جو چند لوگ ہیں نعت خواں حضرات ہیں اور وہ یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے یہ جو اتنی مہنگی لگائی گئی ہے LED، ہمیں کوئی کہیں سے ایڈورٹ نہیں ملتی، یہ سرکار کے کرم سے لوگ دیتے ہیں۔ ہم خود پریشان ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، اور یہ جو LED لگائی گئی ہے آپ کو اس لیے لگائی گئی ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور آرام سے آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ یہ ابھی خبر ملی ہے کہ جی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں باہر بٹھا دیا، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ بھائی جو آپ یہاں جو کچھ بھی ہوگا غسل مبارک ہوگا، یا آپ کو LED میں دیکھیں، ہماری مائی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، آپ بھی دیکھیں، اور اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ یہاں کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو جگہ ملتی ہے بہتر بیٹھ جائیں، کیمرے صاحبان بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ موئے مبارک شریف پر جب غسل ہوتا ہے تو ایک دوسرے پر لوگ چڑھتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ وہیں سے بیٹھ کر LED میں دیکھ لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہوگا کہ آپ میری بات مان لیں گے۔ دیکھیے، آپ سرکار کا موئے مبارک شریف کا غسل دیکھنے آئیں، آپ کے لیے یہ LED لگائی گئی ہے، اسی لیے لگائی گئی ہے کہ آپ یہاں آرام و سکون سے دیکھیں۔ اور اب اذان ہو چکی ہے، چند بات کرنے کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند تھوڑا سا تبدیل کی، ایک تو یہ تبدیل کی گئی ہے کہ یہاں پر کمرے میں لوگ آیا کرتے تھے، وہ ہم نے کمی کر دی، وہ LED لگا دی۔ دوسری بات یہ کہ اس بار لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ ہم لنگر کو کھلایا کرتے تھے، رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اور جس وقت جب ہوگا، جب خواتین زیارت کریں گے تو وہ 15 خواتین آئیں اور انتظامیہ اور ہمارے جو آئے ہیں وہ بھی بہت ادب احترام سے کرائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو پھول دیا جاتا ہے وہ اب 2:30 بجے سے ہم شروع کریں گے اور 5 بجے تک۔ 6 بجے کوئی بھی آئے گا اور ہم 6 بجے موئے مبارک کی زیارت بالکل اہتمام یعنی بند کر دیں گے، کیونکہ 6 بجے 6:15 6:30 پہ اذان ہو رہی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ آ رہے ہیں رکو رکو رکو، ایسا نہیں ہوگا۔ 6 بجے اس لیے بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی دیر سے آنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ 12 الاول کو 6 بجے تک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے تبرکات ہیں، اور اس سال جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو خانہ کعبہ کے غلاف سینے کا شرف حاصل ہوا۔